ڈاکٹر صاحب اگر ہم مسکنسیپشنز کی بات کریں تو بنیادی سوال یہ ہے کہ مسکنسیپشنز کریٹ کیوں ہوتے ہیں، کس وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہمارے عام زندگی کے اندر شامل ہوتی ہیں اور اس کا نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مدثر صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ عام طور پہ میری 25 سال کی پریکٹس میں نے یہ دیکھا کہ جتنا ہمیں بیماریوں کا علاج کرنا پڑتا ہے اس سے زیادہ ہمیں ان مسکنسیپشنز کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے پاس مختلف قسم کے ٹوٹکے اور مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں بیماریوں کے حوالے سے، جو کہ بالکل بے بنیاد ہوتی ہیں اور سچی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ کیونکہ گھر میں کسی بزرگ نے یا بہت ہی قریبی بندے نے وہ ان کو اس چیز کے بارے میں بتایا ہوتا ہے تو وہ اندھا دھند اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو وہ ان کے پاس جو باتیں ہوتی ہیں وہ سن کے ہم مسکراتے تو ہیں، مگر ہمیں اس بیماری کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ اس ٹوٹکے کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے کہ مریض کہیں اندھا دھند اس تقلید میں اپنا نقصان نہ کرے۔ آج مدثر صاحب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں گا کہ میرے پاس ایک مریض آیا صبح اور اس کا بچہ مریسمس کا شکار تھا۔ مریسمس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ میل نیوٹریشن یعنی کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بچہ جو ہے وہ اپنے عمر کے حساب سے وزن میں کم رہ جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ وزن میں کم رہنے والا بچہ جو تھا، اس بچے کو جب میں نے دیکھا تو میں نے اس کی ماں سے ڈسکس کیا کہ یہ اس کو پرابلم اس طرح کی ہے، تو اس نے کہا نہیں جی، اس کی دادی نے بتایا ہے کہ اس کو پرچھاواں ہے، اور وہ پرچھاواں جو ہے اس کے لیے اس کی دادی نے کہا کہ اس کو مکھیاں کھلائی جائیں۔ مکھیاں جو ہیں وہ یہ مکھیاں جو ابھی ادھر فضا میں گندی جگہ پہ بیٹھ رہی ہوتی، ہاں جی، میں نے اس کو اس بات پہ سمجھایا کہ مکھیاں کھلانا صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، تو ویسے بھی مطلب صحیح نہیں ہے بات، مگر اس کو سمجھانا میرے لیے یہ ضروری تھا کہ اگر وہ مکھیاں کھلائے گی تو ایک تو وہ جرمز اور وہ مختلف قسم کے گند پہ بیٹھنے والی مکھی جو ہے وہ ایک تو اس بیماری کو ٹرانسفر کر سکتی ہے، دوسری چھوٹے بچوں کے اندر یہ چھوٹی سی چیزیں کھاتے ہوئے، مکھی کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی چھوٹی چیز کھاتے ہوئے وہ اس کی سانس کی نالی میں اٹک سکتی ہے، تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بذات خود ایک چیز جو اس طرح کی آکورڈ ہے جس کو ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسکنسیپشنز ہوتے ہیں جس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اندھا دھند اس کے اوپر تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ صحیح نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے اگر ہم کامن میتھس کی بات کریں، مسکنسیپشنس، ایک بڑا کامن آپ نے بھی بہت سارے پیشنٹس میں دیکھا ہوگا، جب بخار کا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، فیور کے ساتھ آتا ہے، تو عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بخار کے اندر جو نہانا ہے وہ پہلے ہاتھ آپ نے اس کو منع کر دینا کہ جو نہانا نہیں ہے، اس سے آپ کا فیور جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں کامن میتھ ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ اگر ہم میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کیا بخار میں نہانا درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مدثر صاحب، نہانے کے لیے پانی کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل، مگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پٹیاں کریں بچے کو، ٹھیک ہے، بازوؤں پہ، ٹانگوں پہ، سر پہ پٹیاں کریں، تو کیا وہ پٹیاں پانی کے ساتھ نہیں ہوتی؟ بالکل۔ تو اسی طرح جب یہ پانی کے ساتھ پٹیاں ہو سکتی ہیں تو نہانا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، مگر نہانا بھی خطرناک نہیں ہوتا، مگر اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح اگر بخار 104 یا 105 پہ ہو تو نہیں نہانا چاہیے، کیونکہ ایک دم سے ٹیمپریچر چینج کے ساتھ پرابلم ہو سکتی ہے، خون کی نالیاں سکڑ سکتی ہیں اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، جو بزرگ اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ذرا امیونٹی کم ہوتی ہے، اس لیے بھی ان کو نہیں نہلانا چاہیے فوراً، ٹھیک ہے، پٹیاں کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ واش روم میں نہانے گئے ہیں، کیونکہ بخار کی کمزوری پہلے آپ گر بھی سکتے ہیں، اس سے آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، لہٰذا اگر نہانا ہے بھی تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ نہانے کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے جو میں اپنے پیشنٹس کو بتانا چاہوں گا کہ ایک تو آپ لیوک وارم واٹر لیں، ٹھنڈے پانی سے مت نہائیے، ٹھیک ہے، اور آپ کے نہانے کا جو دورانیہ ہے وہ 5 سے 7 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بخار کے پیشنٹس کے لیے یا ویسے نارمل؟ بخار کے پیشنٹس کے لیے، عام آدمی تو چاہے 5 گھنٹے نہائے وہ تو اس کی مرضی۔ تو بخار کا جو پیشنٹ ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ 5 سے 7 منٹ کے لیے نہائے، تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اس کو تازگی محسوس ہوگی، فریشنس فیل ہوگی، پلس
اس کے جو بخار کی وجہ سے پسینہ آتا ہے وہ اس پسینے سے اس کو چھٹکارا ملے گا، گرد و غبار سے ملے گا، اور جو جراثیم یا بیکٹیریا اس کے جسم کے اوپر ہیں وہ بھی اس کے دھل جائیں گے. تو نہانا کوئی اتنا خطرناک چیز نہیں ہے، مگر نہانے میں بھی عقل مندی کی ضرورت ہے. تو یہ ایک میتھ ہے کہ بخار میں نہانا نہیں چاہیے، نہا سکتے ہیں، مگر یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اگر اس کو آپ ذہن میں رکھ کے نہائے تو بالکل صحیح ہے. تو ابھی آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نہائیں ضرور، اس سے تھوڑا سا افاقہ ہی ہوگا، تو اس طرح کی جو میتھس ہوتی ہیں اس سے تھوڑا سا اوائڈ ہی کرنا چاہیے.